حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان اسلامہ فتحا وکانت ہجرتہ نصرتا وکانت امامتہ رحمتا، کہ حضرت عمر کے اسلام لانا یہ فتح تھی، حضرت عمر کے ہجرت کرنا یہ نصرت تھی، حضرت عمر کی خلافت، حضرت عمر کی امامت یہ مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنی دعاؤں کے اندر مانگا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اسلام کے اندر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو شان و شوکت، اسلام کو قوت و طاقت عطا فرما۔ ابو جہل بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن الخطاب کے ذریعے تو اللہ نے دعا حضرت عمر کے حق میں قبول کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آقا فرماتے ہیں اے بلال چل اذان دو اور ہم نماز ادا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھتے ہیں کہ بلال یہیں پہ کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں آقا یہاں پر اذان کس چیز کی ہے، اذان یہاں پر کیوں دی جا رہی ہے؟ عمر نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ عمر عرض کرتے آقا عمر نہیں آیا تھا تب بھی نماز یہیں پر پڑھی جاتی تھی، عمر آ گیا ہے تب بھی نماز یہیں پر پڑھی ہے، عمر کی غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں عمر پھر کرنا کیا ہے؟ عمر عرض کرتے ہیں آقا آج ہو گئی ہو، آج میں قافلے کی قیادت کروں گا، آگے آگے جاؤں گا، سارے کفار کو مخاطب کروں گا، سارے کفار کو اعلان کروں گا اے کافروں اے مشرکو آؤ، آج عمر اسلام کے اندر، آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے، آج ہم کعبہ کے اندر جا رہے ہیں، اعلان جا رہے ہیں، نماز ادا کریں گے۔ کسی کی جرت ہے تو آ کر روک کے دکھائے، کسی کے اندر ہمت نہ ہوئی، کسی کے اندر جرت نہ ہوئی کہ حضرت عمر کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت عمر دوسری مرتبہ پھر کعبہ کے اندر آتے ہیں، وہ وقت ہے کہ حضرت عمر ہجرت کرنے لگے ہیں، ہجرت کرنے کا وقت آتا ہے۔ حضرت عمر کعبہ کے اندر جاتے ہیں، کعبہ کا طواف کر کے کفار کو اعلان کرتے ہیں، کفار کو جمع کرتے ہیں کافروں سنو کہ میں اس وقت ہجرت کر رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کے گیا تھا، عمر نے ہجرت چھپ کے کی ہے، ہمیں بتا کے نہیں گیا، ہمیں اطلاع نہ دی، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ آؤ کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، تو آؤ عمر کا راستہ روک لو، عمر کا راستہ روک کے دکھاؤ۔ کسی کے اندر جرت نہ ہوئی کہ عمر کی طرف ایک قدم بھی بڑھا سکتا۔ تو میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، یہ اسلام کی شان و شوکت، اسلام کی آن بان اور شان و شوکت کا دور تھا۔ یہ فتوحات کا ایک سیل رواں تھا جو برابر جاری تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر دشمنان اسلام یہ خط و فساد کی طرح بہہ رہے تھے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسلامی حکومت سے ٹکر لے سکے۔ جس نے بھی کوشش کی اسلامی حکومت کے خلاف ٹکر لینے کی تو اس کے جو ہے پرخچے ہو گئے، اس کے جو ہے وجود پارا پڑ ہو گئے، خطاب تحریر ہو گیا۔